کیا تو نے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں سرے تاجے سرے دارا، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سیریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حمد و صلات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ایک مرتبہ تحفہ درود شریف بھیج دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے محترم سامعین اکرام، آج کی گزارشات کا موضوع آج کے دن 18 ذی الحجہ کی مناسبت سے، آج کا دن 18 ذی الحجہ خلیفہ ثالث دوہرے داماد رسول، حیا و شرم کے پیکر، سخاوت کے چلتے پھرتے نمونے، کوئی اور نہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو آج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصوصیات، ان کی کردار کی چند نمایاں خوبیاں اور کچھ نمایاں وصف کو بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ حق سچ بیان کرنے، سننے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین اکرام، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے خاندان بنو امیہ کے معزز اور شریف ترین فرد تھے۔ عام الفیل کے 6 سال کے بعد حضرت کا طائف میں حضرت کی پیدائش ہوئی۔ عام الفیل ہاتھی والا واقعہ، اس کے 6 سال کے بعد طائف میں حضرت پیدا ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 34 سال کے بھرپور جوان تھے۔ حضرت کے والد عفان کا انتقال ہو چکا تھا اور والد کے ترکے اور میراث میں ملنے والی خاصی دولت کو انہوں نے اپنے خاندانی پیشے تجارت کے اندر خرچ کیا اور اس میں سے خاصا نفع حاصل ہونے لگا اور خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ لیکن جیسے ہی اسلام کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو اپنی دولت، اپنے مال، اپنے مرتبے اور اپنی سکون اور راحت سے گزاری جانے والی زندگی کو داؤں پہ لگا کر کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اس طرح سے اسلام لانے والی اولین ہستیوں میں شامل ہو گئے۔ ان کے چچا حکم بن عاص نے ان کو سخت ڈانٹ پلائی، سخت الفاظ کہے، ان کو تکلیف پہنچائی، لیکن یہ دین متین اور دین حق پہ جمے رہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب افراد میں سے ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی ان 6 خوش نصیب رفقائے نبوت میں سے ہیں کہ جن کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آخری دم تک رضامندی ثابت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تمام اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی اجمعین کے مقابلے میں 2 چیزوں میں خاص الخاص امتیاز رکھتے ہیں۔ ان میں سے اول یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے داماد رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح میں دیا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ کر وفات پا گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے نکاح میں دے دیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی دے دیتا۔ اور یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ کا ایک واحد ایسے شخص ہونے کی سعادت حاصل ہوئی کہ جن کی نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ہیں، اور ان کو لقب ذو النورین کا حاصل ہوا۔ ذو النورین، دو نوروں والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں، اس کی مناسبت سے ان کو لقب حاصل ہوا ذو النورین، دو نوروں والے عثمان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے دو بیٹیاں دیں، اور دو بیٹیوں کو دینے کے ساتھ ان کی شخصیت اور ان کے کردار کے اوپر کامل اعتماد کو بھی ظاہر کیا، اور ان کے کردار کی بلندی کے پروانے کو بھی جاری کیا، کیونکہ کوئی بھی شریف انسان اپنی بیٹیوں کو کسی کم ظرف اور معیوب کردار والے شخص کو دینا گوارا نہیں کرتا۔ آج آپ معاشرے کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی ایک شخص کو اگر ایک بیٹی دے دی جائے تو اس کے بعد کانوں کو ہاتھ لگائے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا، ہم نے اس کو بیٹی کیوں دی تھی۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی اور اللہ کے حبیب اپنی دو بیٹیاں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار کی بلندی اور اپنی شخصیت کی پختگی پر فائز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ اور دوسری امتیازی حیثیت جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ ہے ان کی حیا اور شرم اس مقام پر تھی کہ ان کے مقابلے میں اس ہستی اور اس دنیا کے اوپر کوئی دوسرا انسان ہے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ان کی دونوں پنڈلیاں ننگی تھیں، ان پہ کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی طرح سے لیٹے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پہ دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی تو اللہ کے نبی یکدم اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو درست کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں موجود تھیں، وہ یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ جب وہ آئے، ان کو اجازت دی گئی، چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اللہ کے نبی سے انہوں نے دریافت کیا اور پوچھا کہ عمر اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، لیٹے رہے، آپ نے حرکت نہیں کی، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اٹھ کے بھی بیٹھے اور اپنے کپڑوں کو بھی درست کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان بڑی حیا والے ہیں، مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر کہ میرا صرف پنڈلی کا کپڑا ہٹا ہوا ہے، گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک کے حصے کو پنڈلی کہتے ہیں، اس پنڈلی کا کپڑا ہٹا ہوا ہے، وہ بڑے شرم والے ہیں، مجھے اس حالت میں دیکھ کر اپنا مدعا بیان نہیں کر پائیں گے، ویسے ہی واپس چلے جائیں گے، اس لیے میں نے اپنے پنڈلی پر کپڑے کو درست کر دیا۔ ان کی حیا کا یہ عالم تھا کہ کبھی بھی نہانے کے لیے پاجامہ نہیں اتارا تھا، جب بھی غسل کرنے جاتے تو اپنے سطر کو نہیں کھولا کرتے تھے، حالانکہ بند غسل خانے میں غسل کرتے تھے۔ حیا کا یہ عالم ہے کہ اپنے سطر کو اس چار دیواری کے اندر، اس غسل خانے کے اندر بھی نہیں کھول رہے کہ جس میں ان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ حیا کا یہ عالم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مال اور اپنی دولت کو مولا کی راہ میں، اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کیا۔
بے درے۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ابتدائی دور کے اندر مسلمانوں کو مدینہ کے اندر میٹھے پانی کی قلت کا سامنا تھا، میٹھا پانی نہیں ملتا تھا۔ میٹھے پانی سے مراد یہ پانی جو آپ جس سے وضو کرتے ہیں، جس پانی میں کڑواہٹ نہیں ہوتی، نمکیات کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی، بے ذائقہ، اس کو میٹھا پانی کہتے ہیں، یہ کڑوا تو نہیں نہ ہوتا۔ تو اس میٹھے پانی کی قلت کا سامنا تھا مسلمانوں کو مدینہ میں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں بیر روما کو خرید کر یہودی سے اس کے منہ مانگی رقم، منہ مانگے دام دے کر اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ نے مال دیا لیکن دین کے راستے میں خرچ کیا۔ مال معیوب نہیں ہے اور مال کو حاصل کرنا معیوب نہیں ہے، معیوب یہ ہے کہ مال آنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کے اندر خرچ کیا جائے، فضول خرچی میں خرچ کیا جائے اور اسراف کے اندر خرچ کیا جائے۔ جنگ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اشارے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے مسلمانوں کے جنگ کے لیے وقف کر دیے، اور اس کے علاوہ 1000 دینار اللہ کے نبی کی جھولی میں ڈال دیے۔ اس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جبل احد کے پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے۔ پہاڑ حرکت کرنے لگا، لرزنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے خود کو نبی فرمایا، ابوبکر صدیق کو صدیق کہا اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کہا، کیونکہ آنے والے وقت میں یہ دونوں شہید ہونے والے تھے، تو ان کو پہلے ہی شہادت کی بشارت دی تھی۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اس سے بھی ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع کیا تھا کہ جب مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی قیادت میں غالباً 1300 مسلمان صحابہ اکرام مکہ کی طرف عمرے کی نیت سے گئے، حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ قریش اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا تھا، قریش کی تسلط میں مکہ کی سرزمین تھی، عرب کی سرزمین تھی۔ تو قریش کو یہ پیغام بھجوانے کے لیے کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے بلکہ عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب کیا اور ان کو بھیجا۔ جب وہ قریش سے بات چیت کرنے کے لیے گئے تو قریش والوں نے ایک افواہ پھیلا دی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے موت پر بیعت لی۔ ہاتھ نیچے رکھا، اس کے اوپر تمام صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ کو رکھا، بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس درخت کے نیچے تحت الشجرہ، میں نے آیت مبارکہ بھی تلاوت فرمائی، اس درخت کے نیچے موجود تمام صحابہ کرام تمام مسلمانوں سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے، اس لیے اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اوپر اللہ کے نبی نے موت کے اوپر بیعت لی کہ اب یہاں سے کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، لیکن واپس نہیں جائیں گے جب تک بدلہ نہ لیں گے۔ تو کیا مقام تھا اس شخصیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر۔ اس کے بعد مختلف مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کا بھی اظہار فرمایا، اور ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو اپنے دربان حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ان کو جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو اپنے دربان کے ذریعے سے یہ پیغام بھجواتے ہیں کہ عثمان غنی کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو اور یہ بھی بتا دو کہ وہ جنت میں جائیں گے تو ضرور، لیکن ان آزمائشوں سے گزر کر جن کا انہوں نے سامنا کرنا ہی ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام موجود ہیں، ان کے درمیان اللہ کے نبی نے بیٹھ کے فرمایا، فتنوں کا ذکر فرمایا
پاس سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر میں ملبوس پاس سے گزرتے ہیں تو فرمایا کہ یہ شخص اس دن حق پر ہوگا۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کی ذمہ داریوں کی بات کی جائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی تو اس وقت حال یہ تھا کہ اسلامی سرحدیں مشرق سے مغرب تک پھیل چکی تھیں۔ خراسان، فارس، عراق عجم، عراق عرب، آذربائیجان، الجزیرہ، فارس، روم، مصر اور آرمینیا کی سرحدوں تک اسلامی سرحدیں پھیل چکی تھیں، اور کچھ برس پہلے یہ ساری سرحدیں اسلام کے دائرے میں آئی تھیں، اور ان تمام سرحدوں میں رہنے والی مختلف اقوام تھی، متعدد مختلف اقوام تھی، جن کی تہذیب، جن کی زبان، جن کی ثقافت، جن کی عادات، جن کی نفسیات جدا تھیں، الگ الگ تھیں۔ ان تمام کو ایک دائرے کے اندر پرو دینا، ان تمام پر انصاف کو اور عدل کو نافذ کرنا، اور ان تمام کو اسلامی خلافت کے حوالے سے ان کے اعتماد کو متزلزل نہ ہونے دینا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قانون کی پاسداری کا جو معیار انہوں نے قائم کیا تھا اس کو برقرار رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو انہوں نے فتوحات کا ایک ریلا جاری کر دیا تھا، اس کے مقابلے میں ابھی بھی ایک وسیع میدان موجود تھا جس کو فتح کرنا باقی تھا۔ فتوحات کو بھی جاری رکھنا ہے اور اس نظام کو بھی سنبھالنا ہے، یہ ایک مشکل اور کٹن مرحلہ تھا۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اتنا مشکل ثابت نہ ہوا، کیونکہ اس وقت فتوحات عروج پر تھیں، مسلمانوں کا دور عروج پر تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حالات سازگار بھی تھے۔ لیکن ایک بہت ہی حساس قضیہ اور مسئلہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، وہ یہ ہوا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس انداز سے ہوئی کہ وہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لؤلؤ مجوسی بدبخت ممبر کے پیچھے چھپا ہے، دوران نماز اس نے زہر آلود خنجر ان کے پیٹ پہ ایسے مارا کہ اس میں سے جو بھی ان کے منہ سے ڈالا جاتا، پانی پیتے، کوئی شربت پیتے، دودھ پیتے، وہ پیٹ کے راستے سے نکل جاتا۔ اتنا گہرا زخم ڈالا، 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ جب اس نے بدبخت نے خنجر مارا تو صفوں کو چیرتے ہوئے، صحابہ اکرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کی، صحابہ اکرام نے اس کی مداخلت کی، اس کو روکا، تو جب اس کو پتہ چلا کہ میرا نکلنا مشکل ہے، اس نے خود کو خنجر مار کے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ درپیش آتا ہے اور ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ بڑا صدمہ ہوا مسلمانوں کو ایک عظیم فاتح اور ایک عظیم شخصیت کی شہادت پر۔ لیکن اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن یہ شہادت ہوئی کیسے؟ اچانک سے تو نہیں ہو گئی، ایک منصوبہ بندی کے تحت کی گئی۔ اس کے پیچھے جو کہانی سامنے آئی وہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا جو مسلمان تھا، مزمران نام تھا اس کا، مرمزان نام تھا اس کا، اس کو قتل کر دیا۔ مسلمان کو ناحق قتل کرنے کا مقدمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، دوسری طرف ایک مسلمان کا ناحق قتل ہے۔ ہوا کچھ اس انداز سے کہ عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دوست عبد الرحمن بن ابو بکر، جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس بات کی خبر دی کہ جس دن آپ کے والد عمر فاروق کو قتل کیا گیا، اس سے ایک دن قبل میں نے اس مجوسی بدبخت ابو لؤلؤ کو اس ہتھیار کے ساتھ، مرمزان کے ساتھ کھڑے دیکھا ہے، اور جب میں نے ان دونوں کو دیکھا تو وہ دونوں گھبرا گئے اور ان سے وہ ہتھیار نیچے گر گیا۔ جب یہ خبر عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور ان پر یہ بھی انکشاف ہو گیا کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ان کے والد آخری سانسوں میں ہیں، اور پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے انتقام کے جوش کے ساتھ مرمزان کا قتل کر دیا۔
یہ مقدمہ آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں۔ اب فیصلہ کیا تھا؟ بعض صحابہ اکرام یہی کہہ رہے تھے کہ ایک مسلمان کا ناحق قتل ہے، لہذا قصاص ہوگا، جان کے بدلے جان جائے گی، عبید اللہ کو سزائے موت دے دی جائے۔ لیکن اس موقع پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقیہانہ گہری نظر جس بات کو دیکھ رہی تھی، عام مسلمان کا اس تک پہنچنا قاصر تھا۔ ان کے سامنے اللہ کے نبی کا یہ فرمان بھی موجود تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آسمان و زمین کے تمام لوگ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول مشہور تھا کہ صنعاء، یہ ایک شہر کا نام ہے، صنعاء کے باشندے اگر سب کسی قتل میں شریک ہو جائیں تو میں ان سب کو اس شخص کے قصاص میں ان سب کو سزائے موت دے دوں۔ عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ان کے سامنے کچھ حقائق سامنے آئے تھے اور ان کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو چکی تھی کہ میرے والد کو قتل کرنے کے اندر مرمزان کا بھی حق کردار ہے، جو سازش رچائی گئی تھی اس میں اس کا بھی حصہ ہے، لہٰذا انہوں نے قتل کر دیا۔ ان کے ذہن میں ایک وجہ جواز موجود تھی جس کی بنیاد پہ انہوں نے قتل کیا، لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا اس لیے ان کا پلہ ہلکا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جنہوں نے جنگ کے اندر ایک ایسے شخص کو بھی قتل کر دیا، جب انہوں نے تلوار اٹھائی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا اس گمان سے کہ یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے کیا اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ منافق ہے؟ لیکن ڈانٹا بھی، لیکن اس کے باوجود سزا نہیں دی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی ذہن میں بھی ایک وجہ جواز موجود تھی کہ یہ منافق ہے، یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، دل سے نہیں پڑھ رہا، ایک وجہ جواز تھی۔ یہی وجہ جواز عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی تھی کہ مرمزان کا بھی میرے والد کے قتل کرنے میں کردار ہے، اور شریعت کا ایک ضابطہ ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ جب شبہ آ جاتا ہے کسی چیز کے اندر تو حدود اور قصاص، قتل کر دینا، حد کو جاری کر دینا، یہ ساکت ہو جاتا ہے۔ لہذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کے بعد ایک مناسب فیصلہ فرمایا جو نہ صرف شریعت کے قانون کے عین مطابق تھا بلکہ اس دور کی نزاکت اور اس غیر یقینی سی کیفیت میں سب لوگوں نے اس کی تعریف بھی کی۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجرم ہیں قتل خطا کے، ان سے غلطی سے قتل ہوا ہے، قتل خطا ہوا ہے شبہ کی بنیاد پر، لہٰذا قتل خطا کی سزا یہ ہوتی ہے کہ صرف خون بہا دیا جاتا ہے، دیت دی جاتی ہے، قتل نہیں کیا جاتا۔ اور پھر یہ ان کو ذمہ دار بنایا کہ آپ دیت ادا کریں اور اپنی جیب سے وہ بڑی رقم اپنی جیب سے ان کی جانب سے مقتولین کے ورثاء کے حوالے کر دی۔ سب لوگوں نے اس فیصلے کو سراہا۔ اس طرح سے مقتولین کے ورثاء کو انصاف بھی مل گیا، ان کا جوش بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور دوسری جانب وہ مسلمان جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بہت جوش کا مظاہرہ کر رہے تھے، ان کو بھی اطمینان کا سانس آیا کہ ہمارا بدلہ لے لیا گیا ہے۔ اور اگر عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قتل کرنے کا فیصلہ سنا دیا جاتا تو وہ باپ کے بعد بیٹے کی شہادت اور بیٹے کی قتل سزائے موت سن کر اس کو صدمے کو برداشت نہ کر پاتے۔ تو اس طرح سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار میں آتے ہی اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ ایک بے مثال قائد اور بے مثال رہنما کی خصوصیات سے مالا مال ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلا خطبہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا اس کے الفاظ یہ تھے، فرمایا لوگو تم ایک عارضی گھر میں رہ رہے ہو، تم ایک عارضی گھر میں رہ رہے ہو اور اپنی زندگی کے باقی ماندہ ایام پورے کر رہے ہو، لہذا جہاں تک ہو سکتا ہے جتنی نیکی تم کر سکتے ہو وہ اپنی موت سے پہلے کر گزرو۔ تمہیں صبح جانا ہوگا یا شام جانا ہوگا، جانا تم نے اس دنیا سے ہے ہی۔ اور پھر فرمایا کہ کہیں یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیا فریب کاری کا گھر ہے، کہیں شیطان تمہیں کسی فریب کاری کے اندر مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تمہیں فریب میں نہ ڈال دے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا سے جانے والوں سے عبرت حاصل کرو۔ پھر فرمانے لگے کہ کہاں ہیں دنیا کے طلبگار،
کہاں ہیں دنیا کے عاشق، دنیا کو چمکانے والے، اس میں ترقی کرنے والے، اس سے لطف اندوز ہونے والے کہاں ہیں؟ کیا دنیا نے ان کو چھوڑ نہیں دیا؟ اور پھر فرمایا کہ تم دنیا کو وہی ثانوی حیثیت دو جو اللہ نے دنیا کو دی ہے، اور اپنی آخرت کے طلبگار بن جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ابتدائی دور بھی دیکھا، اور مکہ کی وہ کمر توڑ دینے والی جتنی بھی تکلیفیں تھیں وہ بھی دیکھی، حبشہ اور مدینہ کی ہجرت بھی دیکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جو اسلام کا شجرہ بلند کیا، اسلام کے درخت کو بلند کیا، اس کو بھی دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اٹھتے ہوئے فتنوں کو بھی دیکھا اور ان کو مٹتے ہوئے بھی دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات ہوتے ہوئے بھی دیکھی۔ اور اس کے بعد اس دور کے اندر جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے ان تمام کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مشورے کار فرما ہوتے تھے، لہٰذا ان کو جب اقتدار میں آئے، خلافت کا منصب سونپا گیا، تو اس کے بعد یہ بخوبی جانتے تھے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، صلاحیتوں سے پیراور تھے۔ اور آخری بات میں کرتا چلوں کہ ان کے دور کے اندر جب ان کو اقتدار ملا تو 22.5 مربع میل 22,500 مربع میل تک ان کا جو مملکت تھی، اسلامی مملکت، وہ پھیلی ہوئی تھی۔ اس 22,500 مربع میل تک کی مملکت کے اندر انصاف کو نافذ کرنا، وہاں پہ چھوڑے گئے قانون کو دوبارہ سے قائم اور برقرار رکھنا، وہاں کے ایک ایک شخص کے حالات کو جاننا، نفسیات کو سمجھ کر اس سے فیصلہ کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ اتنا مشکل امتحان تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت کے اندر ابھی 60 کی دہائی کو بھی نہیں پہنچے تھے، اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، میری رعایا دور دور تک پھیل چکی ہے، لہٰذا مجھے اس حال میں اٹھا لیجئے کہ میرے سے کسی کے حق کی حق تلفی نہ ہو اور کسی سے زیادتی نہ ہو۔ کیونکہ جو امیر ہوتا ہے وہ اللہ کو بھی جواب دہ ہوتا ہے اور رعایا کو بھی جواب دہ ہوتا ہے، جبکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جب خلافت ملی تو 70 برس کے تھے، وہ 60 برس کو بھی نہیں پہنچے اور کہہ رہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ 70 برس کے ہیں، اور انہوں نے خلافت ملنے کے بعد اپنی تمام تر صلاحیتیں، تمام توانائیاں اسلام کو، اس مسلمانوں کے اندر حقوق کو، انصاف کو برقرار رکھنے، مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اور مرکز خلافت کے استحکام کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ اور یہ یقیناً کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ غیر معمولی قوت ایمانی اور جذبہ ایثار و قربانی، تحمل اور برداشت کی صلاحیت اور روحانی جو جذبات ان کے اندر موجود تھے، اسی کا سرچشمہ اور اسی کا نتیجہ تھا۔ تو ہمارے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے۔ آپ کو مشورہ دوں گا کہ حیات الصحابہ یہ ایک کتاب ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیے، سال میں ایک دفعہ اس کا دور ضرور کیا کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام نے کن نزاکتوں سے گزر کر اسلام کی منزلوں کو طے کیا ہے۔ آج ہمارے سامنے اسلام کی بہاریں ہیں، لیکن پیچھے تکلیفیں کتنی تھی یہ ہم نے نہیں دیکھی، نہیں پڑھی، یہ آپ ضرور پڑھیے۔ ان کو پڑھنے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر کن صلاحیتوں کو، کن خوبیوں کو برقرار رکھنا ہوگا، کن خوبیوں کو اجاگر کرنا ہوگا۔ ان کی زندگیاں پڑھ کے ایک کان سے سن کے دوسری کان سے نکال دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگیاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر بھی جذبہ ایمانی ایسا بیدار ہو کہ ہم اسلام کے نفاذ کے لیے اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے محلے کے اندر، اپنے شہر، اپنے ملک، پوری دنیا کے اندر اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے بھی کوششیں کریں، اور اس کے لیے صبح شام دعائیں بھی کریں۔ اپنے سینے کے اندر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ کڑن اور وہ تڑپ بھی اجاگر کریں جو اللہ کے نبی کی ہانڈیاں ابلنے کی طرح ان کے سینے میں ابھرتی تھی، اور وہ امت کے لیے روتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کی باری تھی، اللہ کے نبی کو میرے بستر پہ ہونا چاہیے تھا، میں نے بستر پہ ٹولا، میں اللہ کے نبی بستر پہ نہیں ہیں، میں نے گھر میں دیکھا اندھیرا تھا، نہیں پتہ چلا، میں مسجد نبی کی طرف چلی گئی، مسجد نبی میں ٹٹولتے ٹٹولتے میں نے دیکھا کہ میرا پاؤں اللہ کے نبی کے، میرا ہاتھ اللہ کے نبی کے پاؤں پر پڑ گیا، میں پیچھے ہٹ گئی، اور میں نے قریب جا کے سنا تو اللہ کے نبی سجدے کے اندر اپنی امت کے لیے مانگ رہے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی
اس 6 فٹا وجود کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اپنے اخلاق و گفتار کو اس انداز سے بنانے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، صحابہ اکرام کی سیرت ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی تدبر بھی کیا